حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتی تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔ ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ یہ قوم چونکہ سمندر کے قریب گاؤں میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں۔ یہ لوگ مچھلیوں کو کاروبار کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن شکار کو آرام قرار دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو آرام قرار دے دیا ہے۔ وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور باقی کے دنوں میں مچھلیاں نہ ہونے کے برابر پکڑی جاتی تھیں۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں کہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوض میں آ جائیں گی اور نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کو ورغلایا کہ اس طرح ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ تدبیر اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ ان بدبخت لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ اس طرح کرنا بھی شکار کے زمرے میں آتا ہے۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اسے دل سے برا مان کر خاموش رہے مگر انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ وہ نصیحت کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو منع کرتے ہو جن کو عنقریب اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ سرکش اور نافرمان تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلا مخالفت کرتے، ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے، انہیں کھاتے بھی اور بیچا بھی کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 افراد جو منع کرنے کے باوجود ہفتے والے دن شکار کرتے، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈرایا کہ وہ اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور شکار کرتے رہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمان لوگوں کو بار بار سمجھایا مگر یہ لوگ باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک روز خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہیں معلوم ہے کہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان افراد بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے
اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو انہیں اللہ تعالیٰ کے اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اکثر یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں کچھ نسل ان بندروں کی موجود ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔